بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہنستے بستے گھر کی کہانی جہاں ہر طرف خوشیاں کی چہکار تھی۔ ان کے گھر میں ایک نئی خوشی آنے والی تھی جس کے لیے وہ سب اکٹھا ہو رہے تھے، مگر پھر اچانک ہی اس گھر میں صفے ماتم بچ گئی تھی۔ کیونکہ دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ کہانی ایک ہنستے بستے خاندان پر اچانک پڑنے والی ایک ایسی غمناک داستان ہے جسے سنتے ہوئے یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی، لیکن اس بات سے سبھی متفق ہیں کہ زندگی خوشی اور غمی کا ملاپ ہے۔ دنیا میں کوئی ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مکمل طور پر خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ہے، کوئی ایسا دکھ یا تکلیف ہے جس سے وہ دمبرد آزما ہے۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی ہے جو بہت ہی شوق و چنچل زندگی سے بھرپور، ہر وقت کہکے لگانے والی زندہ دل لڑکی تھی، مگر پھر اچانک اس کی تقدیر نے اسے پلٹا کھایا کہ دیکھنے والے ہر آنکھ انپناک ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی نمرہ کی ہے۔ نمرہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور شادی کے 10 سال بعد بڑی منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والی ایک لاڈلی بچی تھی، اور نمرہ کے والدین بھی اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کر رہے تھے جیسا اکثر لاڈلے بچوں اور اکلوتے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے والدین کی اس پہ جان بستی تھی۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی اپنی اس ننھی سی بیٹی کے گرد گھومتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، نمرہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، عمر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی تعلیم کی منازل بھی طے کر رہی تھی۔ نمرہ نے کالج کی تعلیم ختم کی اور یونیورسٹی کا رخ کیا۔ یونیورسٹی میں ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد نمرہ کا خواب تھا کہ وہ بیرون ملک جائے اور وہاں جا کر مزید تعلیم حاصل کرے۔ حالانکہ نمرہ کے والدین اس بات کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھے، لیکن دوسری طرف وہ دونوں خود بھی پڑھے لکھے تھے۔ نمرہ کی ماں ایک کالج میں لیکچرار تھی اور باپ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا تھا۔ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ آج کل کے دور میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور اپنی بیٹی کے شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے وہ اسے روکنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے لیے ضروری کاغذات کی تیاری کرنے لگے اور پھر 6 ماہ کے اندر نمرہ امریکہ چلی گئی اور وہاں وہ PhD کرنا چاہتی تھی۔ یہ نمرہ کا خواب تھا۔ جس طرح وہ قدم بقدم بڑھ رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی، اور بیٹی کے چہرے پر خوشی کے یہ ساتوں رنگ دیکھ کر اس کے والدین بھی بہت خوش تھے۔ آخرکار دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ پہنچا جب نمرہ اپنے والدین کی ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں ایک اجنبی ملک کے لیے روانہ ہو گئی۔ نمرہ خوش تھی اور والدین تھوڑے پریشان تھے، لیکن دوسری طرف انہیں اپنی بیٹی پر بھرپور اعتماد بھی تھا۔ نمرہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، زیادہ تر لاڈلے بچوں کی طرح ضدی اور خودسر نہیں تھی، بلکہ بہت ہی باشعور بچی تھی۔ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسی لیے اس کے ماں باپ کو اپنی بیٹی پر اعتماد بھی تھا کہ چاہے وہ بیرون ملک جا رہی ہے، جگہ انجان ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بیٹی سمجھدار ہے، یہ وقت گزار لے گی۔ نمرہ بیرون ملک چلی گئی تھی۔ ماں باپ اپنی زندگیوں میں اپنی روٹین اور اپنی نوکریوں میں مگن تھے۔ روزانہ نمرہ سے وہ فون پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی دونوں میاں بیوی ہی کماتے تھے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 4-6 ماہ بعد جا کر اپنی بیٹی سے مل بھی لیا کرتے تھے۔ نمرہ کو امریکہ گئے 2 سال گزر چکے تھے جب اس کے لیے ایک بہت ہی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ نمرہ کے والدین نے اس سے مشورہ کیا اور تعلیم کے دوران ہی نمرہ کی بات عثمان سے پکی کر دی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ عثمان بھی امریکہ جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ وہ بھی وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یوں دونوں خاندان شادی کے لیے باقاعدہ امریکہ گئے اور وہاں دونوں کی شادی کر دی گئی۔ نمرہ اب ایک نئے رشتے میں بن چکی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی بڑی خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ نمرہ اور جو پہلے ایک ہاسپٹل میں رہائش پذیر تھی، شادی کے بعد وہ اور اس کا شوہر عثمان اب ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ دونوں بہت ہی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے 2 سال گزر گئے۔ نمرہ کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، عثمان ابھی تک تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی دونوں نے اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور نمرہ امید سے ہو گئی۔ یہ خبر بھی دونوں خاندانوں کے لیے بہت خوش کن تھی، نمرہ کے سسرال والے اور دوسری طرف نمرہ کے والدین بھی اب اس کی صحت کے لیے پریشان تھے۔ انہیں اب نمرہ کی تنہائی کا خیال آتا کہ نمرہ تنہا ہے، اور اس صورتحال میں اس کا خیال کون رکھے گا، جبکہ نمرہ اپنے ماں باپ کو اکثر تسلی دیا کرتی تھی کہ وہ بے فکر رہیں۔ نمرہ اپنا بھرپور خیال رکھ رہی ہے، لیکن والدین
تھے ان کے دل میں مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بھی صبح شام نمرہ کو ہدایات جاری کرتے رہتے اور نمرہ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑے احتیاط کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا خوشی کی گھڑی قریب آ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، بچے کے لیے شاپنگ بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف بچے کے دادا دادی اور نانا نانی بھی بھرپور خوشی کے ساتھ اپنے پوتے اور نواسے کے لیے چیزیں اکٹھی کر رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے خبر دے دی تھی کہ آنے والا بچہ بیٹا ہے، لہٰذا اب خوشی خوشی بیٹے کا استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نمرہ کے والدین جو کافی عرصے سے نمرہ کے پاس یہاں امریکہ نہیں آئے تھے، ان دونوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ بچے کی پیدائش پر وہ نمرہ کے پاس چلے جائیں گے اور وہاں کچھ عرصہ گزار کر آئیں گے۔ گھروں میں خوشی کا عالم تھا، مگر ہر کوئی اس بات سے انجان تھا کہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی قیامت ان کی منتظر ہے، ایک ایسی قیامت جو پورا ماحول بدل کر رکھ دے گی۔ نمرہ کا نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا، ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی ڈیٹ بھی بتا دی تھی۔ نمرہ اپنے والدین اور سسرال والوں کو اطلاع بھی کر دی تھی، دونوں ہی اس ڈیٹ سے پہلے ہی آنا چاہتے تھے اور نمرہ کے والدین اور سسرال والے بھی آ گئے تھے۔ مقررہ تاریخ پر نمرہ کے ساتھ پورا خاندان اسپتال جا پہنچا۔ بے حد خوشی اور تھوڑی بے چینی کے ساتھ بچے کی آمد کا انتظار تھا۔ بچے کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا۔ دونوں خاندان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے۔ نمرہ کو آپریشن تھیٹر سے اب کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ تقریباً 4 یا 5 گھنٹوں بعد نمرہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن شام ہوتے ہی اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اسے بخار ہونے لگا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ نمرہ کے والدین پریشان ہو گئے، فوراً ڈاکٹر کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات تھے۔ نمرہ بے ہوشی میں جا چکی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا اور نمرہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ گھر والے بری طرح پیش و پریشان تھے اور سب سے زیادہ تو چھوٹا بچہ بے چین تھا، جو ماں کے سینے سے لگنے کے لیے بے تاب تھا۔ اسے خوراک کی ضرورت تھی، ماں کے دودھ کی ضرورت تھی اور اس کی ماں بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور نمرہ کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نمرہ کومے میں جا چکی ہے۔ آپ لوگ دعا کیجیے، اگر تو نمرہ 3 دن کے اندر ہوش میں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ کوما لمبا ہو گیا تو یہ مہینوں یا سالوں پر بھی متعدد ہو سکتا ہے۔ دونوں خاندان یہ بات سن کر بری طرح پریشان تھے۔ چند گھنٹے قبل ان کے چہرے پر خوشی کا جو عالم تھا، اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ بچے کی آمد کی خوشی بھی اور وہ ٹھیک طرح سے منا ہی نہیں پائے کہ ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں 5 دن گزر گئے۔ یہ 5 دن جیسے ان دونوں خاندان کے لیے 5 صدیوں کے برابر تھے۔ 5 دن بعد نمرہ ہوش میں آ چکی تھی، مگر نمرہ کے جسم کے کچھ حصے متاثر ہو چکے تھے جو حرکت کرنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے، اور ڈاکٹر نے مزید پریشانی کی یہ بات بتائی کہ اگر نمرہ کے جسم کے یہ حصے نہ کاٹے گئے تو یہ باقی جسم کو متاثر بھی کر سکتے ہیں۔ نمرہ کا شوہر، اس کے والدین اور سسرال والے ہکا بکا کھڑے تھے۔ انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو گھر سے اپنی بیٹی کے ساتھ اس امید کے ساتھ اسپتال آئے تھے کہ وہ چند گھنٹوں بعد اپنے پوتے کے ساتھ واپس ہنسی خوشی گھر جائیں گے اور اپنے پوتے کی خوشیاں منائیں گے، اپنی بہو کا خیال رکھیں گے۔ دونوں خاندان تو اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ خوشی کے بجائے ایک غم ان کا منتظر ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر نمرہ کے شوہر نے ڈاکٹروں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ انہیں جو بہتر لگے وہ کریں۔ ڈاکٹر نے نمرہ کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، ایک بازو مکمل کاٹ دیا گیا، دوسرا بازو کونی تک کاٹ دیا گیا۔ آپریشن کے بعد 24 گھنٹے گزر گئے اور نمرہ کو ہوش آیا، اور جب اسے ہوش آیا تو یہ قیامت کی گھڑی تھی۔ اس کے والدین، سسرال والے اور خود عثمان نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سرانے کھڑے تھے، اور ہوش آتے ہی اس نے چاروں طرف دیکھا اور پہلے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا۔ نمرہ کی ماں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں ابھی بچے کو لاتی ہوں، تمہارے ساتھ لٹاتی ہوں۔ نمرہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، اپنے شوہر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، یہ مجھے کیا ہوا عثمان؟ اور عثمان تو یہ سوال سن کر جیسے ختم ہو چکا تھا، اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوال نہیں، ایک خنجر تھا جو عثمان کے دل میں نمرہ نے گھونپ دیا تھا، ایک ایسا سوال جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر بڑے ضبط کے ساتھ عثمان نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے
کہا کہ تم کوما میں چلی گئی تھی، تمہارا جسم فالج کا شکار ہو رہا تھا اور ڈاکٹر کو یہ خطرہ تھا کہ یہ فالج سارے جسم میں سرسرایت کر سکتا ہے، اس لیے تمہارے جسم کے کچھ حصوں کو کاٹنا پڑا۔ نمرا نے حیرت سے اپنے آدھے ادھورے وجود کو دیکھا۔ ہوش میں آتے ہی نمرا کو ایک ایسے صدمے کا سامنا کرنا پڑا کہ بیٹے کی خوشی تو ادھوری رہ گئی، اور جب کچھ دیر رونے کے بعد دل ہلکا کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو ایک بار پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بازو میں تھامنا سے قاصر تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے نہیں لگا سکتی تھی۔ زندگی چند دنوں میں اتنی بدل جائے گی یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور نمرا جو 9 ماہ سے اپنے بچے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، جو اس کے لیے ننھی ننھی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی، جو خوابوں میں بھی اپنے بچے کو دیکھا کرتی تھی، جس نے 9 ماہ یہ انتظار کرتے ہوئے گزارے تھے کہ کب بچہ دنیا میں آئے گا، کب وہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے گی، سینے سے لگائے گی اور اس کا منہ چومے گی۔ اور جب بچہ دنیا میں آ چکا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے سے قاصر تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ ہی موجود نہیں تھے، اس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ نمرا کے والدین، اس کے ساس سسر اور خود عثمان اسے بھرپور تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ تھے، لیکن یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا اچانک تھا کہ اس نے سنبھلنا بہت مشکل تھا۔ تقریباً 10-15 دن نمرا کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے چھٹی دے دی۔ نمرا اب گھر آ چکی تھی، لیکن وہ ساری خواہشات، وہ ساری توقعات جو گھر سے نکلتے وقت وہ سوچ کر گئی تھی، وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ اب وہ ویل چیئر پر ایک ادھورے وجود کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نمرا کے والدین جو صرف 15-20 دن کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنی جاب پر درخواست دے کر مزید 1 مہینے کی چھٹی لے لی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی کی دلجوئی کے لیے اس کے پاس وقت گزار رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، نمرا اس صدمے سے کچھ حد تک سنبھل چکی تھی۔ اب وہ اس ادھورے وجود کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ رہی تھی، اپنے بیٹے کو پالنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ روز ہمت کرتی اور روز ٹوٹ جاتی، کبھی تو اسے دل کو یہ سمجھاتی کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ادھورے وجود کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، میں تو پھر زندگی کے 24-25 سال ایک مکمل وجود کے ساتھ گزارے ہیں۔ کیا ہوا جو اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے وجود کے کچھ حصے چھین لیے، یہ میرے لیے آزمائش ہے، اور میں اس آزمائش سے گزر جاؤں گی اور اپنے بیٹے کو پال لوں گی۔ لیکن پھر جب وہ اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھتی تو اسے فوراً اٹھا کر گود میں لے نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے کام کے لیے اور اپنے بیٹے کے کاموں کے لیے محتاج سی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتی کہ ہر کام کو کسی نہ کسی طرح خود انجام دے، اتنی ہی ناکام ہوتی جا رہی تھی، اور ناکامی اسے توڑ دیتی۔ لیکن گزرتا وقت آہستہ آہستہ اس محرومی کے ساتھ اس نے جینا سیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور نمرا کی ساس نے اب مستقل اس کے پاس رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 2 ماہ اس کے پاس گزارنے کے بعد اس کے والدین واپس جا چکے تھے، لیکن اسی ارادے کے ساتھ وہ چند ماہ بعد پھر سے چکر لگائیں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک اور قیامت نمرا کے گھر کی دہلیز پر دستک دی۔ نمرا جو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جو پہلے ہی اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے بیٹے کا معصوم چہرہ اس کے جینے کی واحد وجہ بنا ہوا تھا۔ نمرا کا بیٹا 10 ماہ کا ہو چکا تھا کہ اچانک ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ نمرا کا شوہر اور ساس اسے لے کر اسپتال گئے۔ بچے کا علاج شروع ہو چکا تھا، اسے نمونیا ہوا تھا، لیکن بچہ جامدر نہ ہو سکا۔ 2 دن اسپتال میں گزارنے کے بعد وہ جاں بحق ہو گیا، اور نمرا اس نے اس 10 ماہ میں جتنی ہمت جمع کی تھی، جتنا حوصلہ اکٹھا کیا تھا، جتنا اپنے آپ کو تسلیاں دی تھی، جتنا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ سب جیسے ملیاں میٹ ہو گیا، سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر صفر پر آ چکی تھی، ایک بار پھر ٹوٹ گئی تھی، ایک بار پھر مایوس ہو چکی تھی، اس کا بچہ اس سے دور جا چکا تھا۔ یہ صدمہ نمرا کے گھر والوں اور اس کے سسرال والوں سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن وہ سب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ بچے کے جانے کا سب سے زیادہ اثر نمرا کی ذات پر ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔
था। निम्रा इतनी मायूस और दिल बर्दाश्ता हो गई कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। इसका वज़न गिरने लगा, वो खुद बीमार रहने लगी। निम्रा का शौहर भरपूर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो अपनी बीवी को इस सदमे से बाहर निकाल सके। वो आए दिन अपने दफ्तर से छुट्टी लेता, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निम्रा के साथ गुजारता, लेकिन निम्रा इतनी मायूस और दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी कि बाज़ औक़ात वो अपनी जान लेने की बातें करने लगती। बाज़ औक़ात वो अजीब अंदाज में चीखने लगती, रोने लगती और उस्मान से कहती कि अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा, देखो मैं तो पहले ही अधूरे वजूद के साथ एक मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने लिए ही जी रही थी, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए ही जी रही थी। मैं तो इसके चेहरे पर नज़र डालती थी तो मुझे जीने का हौसला मिलता था, और अब वो इस दुनिया से चला गया। मैं जी कर क्या करूँगी? मेरे इस अधूरे वजूद के बिना इस दुनिया में कुछ ठहराव नहीं है। अगर मैं ना हुई तो यकीन करो कोई भी मामलात रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो खुद एक निकारा वजूद हूँ जो अपना काम खुद नहीं कर सकता। इसलिए जब मुझे अब मर जाना चाहिए। मगर उस्मान ने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए दिन रात अपनी बीवी की दिलजोई की। वो भी अपने बच्चे के जाने के गम से निढाल था, मगर वो ये भी जानता था कि ये वक्त निम्रा के लिए बहुत नाजुक है। उसे सहारे की ज़रूरत है, उसे साथ की ज़रूरत है, वरना ये सदमा उसे मज़ीद तनहा कर देगा, मज़ीद निढाल कर देगा। इन्हीं दिनों उस्मान ने एक साइकियाट्रिस्ट से मशवरा किया और डॉक्टर ने निम्रा के सेशन शुरू किए। इसी दौरान उस्मान को एक मशवरा दिया, जिसके बाद उस्मान निम्रा को हफ्ते में एक बार बच्चों और बड़ों के ऐसे सेंटर में ले जाने लगा जहाँ माजूर बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे थे। निम्रा जब इन बच्चों और बड़ों के दरमियान जाती तो उनकी तरफ देखती तो अब वो समझने लगी, क्योंकि वहाँ माजूर के इस सेंटर में किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पाँव नहीं थे, तो कोई हाथों और पैरों दोनों से महरूम था। किसी की आंखें नहीं थीं। और एक दिन वहाँ मौजूद काम करने वाली एक नर्स ने निम्रा को बताया कि ये तमाम वो लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर माजूर पैदा हुए हैं। ये देखकर निम्रा ने अपने वजूद पर नज़र डाली और इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने तो फिर भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल मुकम्मल वजूद के साथ जिए हैं। अब वो इस सदमे से संभलने लगी थी। वक्त गुजरता जा रहा था, धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगी थी और उस्मान भी डॉक्टर से रब्ता किया और कुछ अरसे में ही निम्रा के लिए मसनूई टांगें बन चुकी थी। निम्रा के बेटे की वफ़ात को अब 1 साल का अरसा गुजर चुका है। निम्रा अब अपनी ज़िंदगी में कुछ हद तक बेहतर हो चुकी है। उसकी मसनूई टांगें उसका सहारा बन चुकी हैं। अब उस्मान ये कोशिश कर रहा है कि इसका एक मुकम्मल बाजू और दूसरा आधा बाजू मसनूई लगवा सके, ताकि निम्रा किसी हद तक एक मुकम्मल ज़िंदगी जीने के काबिल हो सके। निम्रा ने अब भी माजूर के सेंटर में जाना शुरू कर माजूरों के सेंटर में जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि यही उसे जीने की नई उम्मीद दिलाती है। और ये वाक़या जान गई थी कि हमें तब तक अपना गम बड़ा मालूम नहीं होता जब तक हम किसी दूसरे का गम नहीं सुनते, और जब हम दूसरों के गमों पर नज़र दौड़ाते हैं तब हमें मालूम होता है कि हमारा गम तो बहुत छोटा था। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और सच्चे वाक़या सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।